حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا زندگی تو دیکھو۔ کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیے۔ پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے۔ جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ 2.5% دینا ہے۔ ان کی بھی بیٹیاں تھی، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو حاجت ہے۔ تو فرماتے ہیں اشرفیہ تھی میرے گھر پہ، پیسے تھے، در تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے گئے۔ تو حضرت اسماء بنت ابو بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا کہ ایک گڑھا چھوٹا سا تھا، گڑھا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے۔ فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اس پر ٹاٹ ڈال دینا، والد نبینا ہے، اگر پوچھے نہ پیسے تو ان کا ہاتھ لگا دینا۔ گیا انہیں پتا چلے کہ ابو بکر سارا مال لے کر نہیں گیا۔ فرماتے ہجرت پر جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا، سارا مال ہی یار، یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے۔ 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلیل چاہیے۔ کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں صحیح کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھیں، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے۔ یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجدوں کا دوست بند کر دیتے ہیں، سب سے پہلے مدرسوں کا بند کر دیتے ہیں، سب سے پہلے خواہشات کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نہ اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر سکوں۔ تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین ستی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نہ گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پر چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق اس کے گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، ایک جوڑا پہن لو اور باقی کا سارا جوڑے یہاں رکھ دو۔ اور پھر جب لوگوں نے، بچوں نے دیکھا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہے ہیں، کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں، نہ ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کر کپڑے بھی اتار کر رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کر زمین پر اس پر رکھ دیے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا، تن تندور سے ہٹا دا، بالن تے ایسی ہوا نال تپایا، کپ کپ مکیا پیڑے، کتے اتو عشق پلے، تھل لایا تن دا، سالن مندی ہانڈی سول، لون سبردہ پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں از یقین نہیں آیا۔ ہر چیز لپیٹ کے نہ تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ میرے محبوب کا انداز دیکھو، فرمایا ماں ابلے کا گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، دیکھے ادھر دیکھے۔ جب کوئی لاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کیا لے کر آئے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا کہ گھر کیا ہے؟ بھائی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شوفر کھول کے تحفہ دیکھو گے یا پوچھو گے کہ کیا ہے، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ دیکھے فرمایا میں اب ابو کر سجنی گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، بڑا مالدار ابلا رسول ہے، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں، حضور میں کوئی کنگال نہیں، مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے ہیں اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنے اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ بوریوں کا لباس
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں کو پہنا دیا۔ سارے فرشتے ذرا یہ لذت تو لے بات کہ جب 2.5% پر جھگڑا ہوتا ہے نہ تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، جب تو 2.5% پر بھی اڑا رہتا ہے نہ پھر درود اور سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے، جب الجھے ہوئے ہیں نہ ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے میرے ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ بتاؤ کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اقبال بولے کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ وہ درجہ یہ وہ مقام ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے اور کہا یا رسول اللہ کل بھی میں اپنے رب سے راضی تھا اور آج بھی میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی راضی نہیں ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بھی بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا فائدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سارا دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، چوتھا حصہ دینا، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلیل دے سکتا ہوں، حدیث موجود ہے، حضور سارا مال دینا۔ فرمایا نہ بھائی، چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، سارا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ فرمایا نہ، 3 حصے بیٹی کو اور چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول فرماؤں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارا لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے، آپ یقین کریں غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نہ تو آپ سے بات باہر نکل جاتی ہے، حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نہ تو مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، اصل یہ حقیقت ہے، وہ ترم کے لفظ ہیں۔ پر آپ یقین کریں کہ لگتا ہے کہ یہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مجھے کسی کے مال میں اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اور پھر اگلے لفظ ہیں کہ روح وزد کرتی ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کر خرچ کیا، اور جب ابو بکر کا مال آیا تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے کہ یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت یعنی کہ اس کا سارا بھی روڑ مروڑ لوں گا، تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمائے اس کا مال میرا ہے، میرا اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ ہے، یہ شکوہ نہیں کرے گا، وہ سارا میرا ہے، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مالک بھی آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا آپ نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال؟ حضرت ملا من الوقاص نے لکھا ہے اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کی اور کی طرف نکل جاتا ہے۔ ملا من الوقاص نے لکھا تھا کہ وہ جو سانپ تھا نہ غار ثور میں 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو اپنے نبی پاک کا تذکر پڑھا، اس سانپ نے سن لیا تو حضرت سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ کہاں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے۔ وہ سانپ 600 سال غار ثور میں
اس نے 70 جگہ پر سوراخ کیے۔ کتنے سال بیٹھا رہا، آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے۔ ہمارا مرضی کا کوئی پیارا بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں، زیارت پھر نصیب ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے گئے گورے سور میں، لیکن وہ بھی عاشق تھا نہ۔ معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا۔ ایک میرے محبوب، اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا آپ ٹھہرے، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا تھا وہیں ایڑی رکھ دی۔ اور تو اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دیا، یہ سارے کے سارے ہی بند کر دیے۔ جو بچ گیا اس پر ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنک مارے۔ سانپ کا جب ڈنک لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے۔ گرمی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شاعر نے لکھا ہے، روئے نہیں وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ نے لبوں پہ دہن لگایا۔ معین الوقاص اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نہ تو صرف وہ سانپ باہر نکلا، اپنے سر پر نکلا اور کھڑا ہو کر حضور کا دیدار کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ وہ نکل گیا۔ یہ کیفیت ہے، یہ محبت ہے، یہ رفت کی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یاروں میں کہا کرتا ہوں یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ سرور آتا ہے۔ انسان اس میں جب یہ کیفیت شامل ہوتی ہے نہ رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا۔ پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نہ کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، ملے کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے۔ پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائے۔ بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے، کس کو کہاں ذمہ داری سونپے۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کا، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر دی نبی پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کہ کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی زنا ہی نہیں مانے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ کسی کی ضرورت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطا، یہ فتح اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دیا، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو درداء یہ تو نے آج کیا کیا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا
نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا۔ ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ صاحب ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، وہ بھی بڑی نرالی مثل تعویذ ہوتے ہیں، نہ کچھ لوگ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقت سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، وقت سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، قدر کھو دیتا ہے۔ نہ ہر روز کا آنا جانا بڑی دلچسپ ہوتی ہے اور بہترین ملاقات۔ وہ کہا کہ وقت سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ عصر پڑھی تو گھر چلے گئے۔ مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ ابو بکر نے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھا ہے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے ہوئے حضور حکم فرمائے کہاں تھے؟ صبح سے۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقت سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا تو نہ ضائع کر، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل اب یقین کرے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، یہ یہی رہے جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ ضائع کر، یہیں رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ساتھی نہیں، کائنات میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بات اور سن لے، جاتے جاتے کچھ لوگ ساتھ بڑھا رہتے ہیں پر بات کم مانتے ہیں، کہتے ہیں جھاڑو دیتا ہوں آستانوں، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے، شجرہ پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، ان کی بات سننے کی میں وہاں رہتا ہوں جو اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں، غور کرتے کہتے ہیں میں وہی ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی آج روزہ کس نے رکھا؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، جناب صدیق اکبر بولے کہ حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں بتاتا نہیں، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا آج کی جنازے میں کس نے شرکت کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر آپ حکم نہ دے تو میں نہیں بتاتا، اللہ نے مجھے توفیق دی، عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ کس نے آج لوگوں کے دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا؟ کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔